وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم 360 بت نکال کے پھینک دیں گے تو پورے عرب کے خدا ہمارے قبضے میں ہیں، ان کی پوجا کرنے کے لیے ہر سال آتے ہیں، عمرہ بھی یہاں پہ کرتے آ کر، تو پورے عرب کا قبلہ ہمارے قبضے میں ہے، اور یہ آتے ہیں اور ہم یہاں کے مجاور ہیں، اور ہم کو بڑی اہمیت و پروٹوکول حاصل ہے، اور ہم سے لوگ مہنگے داموں مال خریدتے ہیں اور ہمیں سستے داموں بیچ کے جاتے ہیں مال۔ تو وہ تو کہتے ہیں ان کو بھائی روکو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکو، وَإِلَّا لَتَهْلِكَنَّ تِجَارَتُكُمْ، اگر تم نے ان کو نہ روکا تو تمہاری تجارت خراب ہو جائے گی۔ لوگ اب جب تم ان کے بتوں کو نکال کے پھینک دو گے، ان کے خداؤں کو جھوٹے، تو یہ کوئی یہاں پر بھٹکنے بھی نہیں آئے گا۔ تو مکے میں اور کیا ہے، کوئی کھیتیاں تو ہوتی نہیں ہیں، کوئی درخت اور باغات تو ہیں نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو سیاسی اور دنیاوی مفاد میں وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی بات ہم مان تو لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم کریں گے کیا، پھر تو مارے جائیں گے۔ یہ تھا مسئلہ، اصل مسئلہ یہ، بڑے بڑوں کا مسئلہ یہ تھا، اور چھوٹے ان کے تابع تھے۔ چھوٹوں کو تو سوچنے کا موقع وہ دیتے نہیں تھے، ویسے بھی سردار نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی، ورنہ ان کا بھی دل گواہی دیتا تھا کہ یہ جو فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں بالکل۔